اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، آج کے پروگرام میں اولاد سے حسن سلوک کے بارے میں اسلامی تعلیمات کو بیان کرنا مقصود ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، یعنی رزق کی تنگی کی وجہ سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرو۔ معزز ناظرین، اسلام ماں باپ کو ربوبیت کا مقام دیتا ہے اور بچوں کی ضروریات کا خیال رکھنا ان پر فرض کیا گیا ہے۔ یہ والدین کی ذمہ داری ہے کہ وہ بچوں کی تعلیم و تربیت کا ایسا خیال رکھیں کہ وہ روحانی اور اخلاقی لحاظ سے مردہ نہ ہو جائیں۔ بچوں کو معاشرے کا بہترین حصہ بنانا ماں باپ پر فرض کیا گیا ہے، کیونکہ اگر یہ نہ کیا جائے تو یہ اولاد کے قتل کے مترادف ہے۔ بچوں کے حقوق اور تربیت کے بارے میں بانی اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اکرموا اولادکم واحسنوا ادبہم، کہ اپنے بچوں سے عزت سے پیش آؤ اور ان کی اچھی تربیت کرو۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے وقت میں اولاد سے حسن سلوک اور ادب سکھانے کی تعلیم دی جب بعض قبائل میں بچیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا۔ بچوں کو تعلیم و ادب کے بجائے جنگ اور فساد کے لیے تیار کیا جاتا تھا۔ ان کے نام ہی حربی رکھے جاتے تھے، یعنی ایسے نام جن کے معنی و مفہوم میں ہی جنگ کرنا ہوتا تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے جس کے ہاں کوئی بچہ پیدا ہو تو اس کو چاہیے کہ اس کا اچھا نام رکھے۔ اسلام نے یہ تعلیم دی کہ مسلمان بچے اور بچی کی تعلیم اس کا بنیادی حق اور فریضہ ہے۔ لڑکی جو اکثر عرب معاشرے میں نظر انداز کی جاتی تھی، اس کے ساتھ حسن سلوک اور تعلیم و تربیت کو جنت کے حصول کی سرٹیفکیٹ قرار دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زیر تربیت بچوں کے لیے دعا کیا کرتے تھے کہ اے اللہ، میں ان سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت کر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب نیا پھل آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم محفل میں موجود سب سے چھوٹے بچوں کو ضرور دیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ بچوں کو چوما کرو، اس کے بدلے میں تم کو جنت ملے گی۔ آپ یہ بھی فرماتے تھے کہ جو بچوں کے ساتھ شفقت اور رحمت نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ معزز ناظرین، بچوں کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت اور محبت کا یہ عالم تھا کہ بسا اوقات ان کی تکلیف دیکھ کر نماز مختصر کر دیتے اور فرماتے تھے میں نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہوں اور نماز لمبی کرنا چاہتا ہوں، مگر اچانک کسی بچے کے رونے کی آواز سنتا ہوں اور نماز مختصر کر دیتا ہوں کہ اس بچے کا رونا اس کی ماں پر بہت گراں ہوگا۔ معزز ناظرین، اسلام اولاد کے ساتھ شفقت اور محبت کی تعلیم دیتا ہے، لیکن ساتھ ہی بڑوں کا ادب و احترام بھی سکھاتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا اور ہمارے بڑوں کی عزت نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ آج کل آزادی کے نام پر بچوں پر والدین کی نگرانی پر بھی سوال کیا جاتا ہے۔ خاص کر مغربی معاشرے میں بچوں کے معاملات میں والدین کی مداخلت کو برداشت نہیں کیا جاتا، جس کے غلط نتائج برآمد ہوتے ہیں۔ اسلام بچوں کے ساتھ حسن سلوک اور ان کے ساتھ پیار اور محبت کے ساتھ پیش آنے کی تعلیم دیتا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام بچوں کو مارنا شرک قرار دیتے تھے۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ گویا ربوبیت میں شریک ہونا ہے۔ معزز ناظرین، اسلام نے اولاد سے حسن سلوک کا ایک بہترین ذریعہ دعا کو قرار دیا ہے، یعنی دعا کے ذریعے ان کی تربیت کرنی چاہیے۔ اولاد کے حق میں والدین کی دعا مقبول دعا ہوا کرتی ہے۔ سب سے اہم دعا یہی ہے کہ اولاد اپنے پیدائش کے مقصد کو جان جائے اور توحید حقیقی پر قائم ہو جائے۔ آج کے دور میں جب کہ نوجوان ڈپریشن کا شکار ہو رہے ہیں، ان کو ڈپریشن سے نکالنے اور اطمینان قلب کے لیے ایک ہی نسخہ ہے، وہ خدا تعالیٰ کی محبت اور اس کا ذکر ہے۔ یہ والدین کی اہم ذمہ داری ہے کہ ان کے بچے خدا کی طرف راغب ہوں۔ ان کا خالق و مالک ہی ان کو حقیقی راحت و اطمینان عطا کر سکتا ہے۔
بس اللہ تعالی ہمیں اسلامی تعلیمات کی روشنی میں اپنی اولاد کی بہتر رنگ میں تربیت کرنے اور ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔